رائٹ. اچھا لیکن بخاری صاحب اب مجھے بتا دیں کہ ٹھیک ہے چلیے منشور آ گیا, منشور کے اوپر کوئی اتنا زیادہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہونے والا. ابھی ایز وی آر ٹاکنگ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چیلنج قبول کر لیا. آپ کو پتا ہے آج شہباز شریف صاحب نے, ہم نے پروگرام کے بگننگ میں چلایا بھی ہے, شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے مناظرہ کرنا ہے, ڈبیٹ کرنی ہے, تو ذرا موازنہ بھی کر لیتے ہیں کہ آپ کے صوبے کے اندر کتنا کام ہوا اور ہمارے صوبے میں کتنا کام ہوا. شہباز شریف صاحب تو پنجاب سپیڈ کے بارے میں بڑے مشہور ہیں. کیا واقعی میں اگر یہ کوئن ہو ہی گئی ہے سجیشن کہ ڈیبیٹس کر لیں, تو امریکہ کے اندر ڈیبیٹس ہوتی ہیں, بہت سارے ممالک کے اندر ڈیبیٹس ہوتی ہیں, پریزیڈینشل ڈیبیٹس ہوتی ہیں, ہمارے یہاں پرائم منسٹریل ڈیبیٹس کرانے میں یا پارلیمنٹیرین پارٹی ڈیبیٹ کرانے کے اندر کیا جاتا ہے؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, بجائے کہ مجمع کے سامنے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالیں, سامنے ڈیبیٹ کر لیں. دیکھیے یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, اصولی طور پہ سویلائز سوسائٹیز میں اس طرح کی ڈیبیٹ جنریٹ ہونی چاہیے تاکہ ایک دوسرے کا حساب جو ہے وہ لیا جا سکے. لیکن جس کانٹیکس میں ہم ڈیبیٹ کرا رہے ہیں سو کلوز ٹو دا الیکشنز, وہ نہ تو ہو پائے گی اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہونے جا رہا ہے. دیکھیے جو چیلنج انہوں نے قبول کر لیا ہے, ذرا پلٹ کے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ کی صورتحال کیا ہے. آپ کراچی سے شروع ہو جائیے, حیدرآباد تک آ جائیے, حیدرآباد سے سکھر تک آ جائیے, انٹیریئر سندھ کو تو ابھی آپ چھوڑ دیجئے, لاڑکانہ میں چلے جائیں آپ, وچ از دا پاور سینٹر, پاور بیس آف دا پیپلز پارٹی, گھر ہے ان کا. اگر وہاں پر سب ٹھیک ہے تو پھر ڈیبیٹ کا چیلنج قبول کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن جب ایک شہر کا کچرا اٹھ نہ سکے, پانی پینے کو مل نہ سکے, تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ کس طرح کی ڈیبیٹ ہے. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں کوئی بہت زیادہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. پنجاب میں بھی پاورٹی کا لیول اگر آپ نے دیکھنا ہے تو جا کے دور دراز کے گاؤں میں دیکھیے, آپ کو مل جائے گا. تو ڈیبیٹ جو ہے یہ ہونی چاہیے, بالکل ہیلدی ایکسرسائز ہے, ڈیموکریٹک معاشرے کی پہچان ہے. لیکن یہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس کارکردگی ہے اور آپ دکھا دیں. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں اس کی, جو مسلم لیگ نون نے میرے خیال سے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کیا کہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ایسے پروجیکٹس میں جو ویزیبل ہیں, جو نظر آتے ہیں, چاہے وہ موٹر وے ہے, چاہے وہ بجلی کے گھر ہیں, بجلی کے کارخانے ہیں, یا جو بھی سڑکوں کا جال ہے, جو بھی ہے, دس ایوری تھنگ از ویزیبل, چاہے وہ 4 بڑے شہروں میں میٹرو ہے. لیکن یہ کہ اگر اس طریقے سے آپ یعنی کمپیریزن کرنے چلیں گے تو پھر بہت صورتحال مختلف ہوگی. میرے خیال سے ان کو بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے صوبوں کے وزٹ کریں, ان کو چاہیے کہ وہ کسی ایک ٹی وی اسٹیشن پہ بیٹھ جائیں دونوں اور بیٹھ کے مکالمہ کر لیں, جہاں پر ایک سلیکٹ پینل ہو جرنلسٹوں کا, اور وہ ان سے سوال جواب کریں, تبھی پتا چلے گا کہ کس کی کیا کارکردگی رہی. ہمارا ARY کا پلیٹ فارم تو حاضر ہے, ہم لوگ تو obviously اگر اس طرح کی کوئی کر دیں آفر, آپ اس کو کر دیں, اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے بھی, obviously شہباز شریف صاحب کے لیے بھی. بہرحال لیکن اب بخاری صاحب ان انتخابات میں 11 دن رہ گئے ہیں, اس ٹائم پر الیکٹورل کیمپین عروج پر چل رہی ہے اور ایکسپیکٹیشن یہ کی جا رہی ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ ہوگی. تھوڑی دیر پہلے شاید خاقان نواز صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ کولیشن گورنمنٹ ٹائپ چیز آئے گی. گورنمنٹ کو فیصلے کر سکے گی, ایک جماعت کی 2/3 والی گورنمنٹ سے یہاں فیصلے نہیں کر سکی, پاپولر ڈیسیجن لیتی رہی. یہاں کو پاکستان کو صحیح سمت پہ لانے والے ڈیسیجنز کے لیے اکانومی کو اور پالیٹکس کو سیپریٹ تو نہیں کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ تو مشکل کام ہے. انیکا, ایک گولڈن اپرچونٹی ہم نے ضائع کر دی, اور وہ تھی 1 پیج منترا. جب خان صاحب تشریف لائے تھے, پی ٹی آئی کو اقتدار میسر ہوا تھا, تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پر ان کے ساتھ تھی. وہ آج جتنے مرضی ان کو میر جعفر, میر صادق قرار دے دیں, جو مرضی کر لیں, بٹ دا فیکٹ ریمینز کہ فرسٹ ٹائم ان پاکستان ہسٹری دا اسٹیبلشمنٹ اینڈ دا پولیٹیکل پارٹی وچ دیٹ ون دا الیکشن were on one page. Agreed. یہ ایک ایسا موقع تھا کہ ونڈرز could have been done. لیکن کیا ہوا, کہاں خرابی ہوئی؟ خان صاحب کی ٹیم بری تھی, وہ 200 جو ایکسپرٹس تھے جنہوں نے اکنامک ٹرن اراؤنڈ کرنا تھا وہ کہاں چلے گئے؟ آپ کو 4 چیف اپنے فائنانس منسٹر بدلنے پڑ گئے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. دیٹ واز ون اپرچونٹی. اب جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک لاڈلے کو لایا جا رہا ہے, میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ کین افورڈ ٹو ہیو اندر ایکسپیریمنٹ لائک دا ون آئی ہیو جسٹ ریفرڈ. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ پھر ہونے جا رہا ہے, اور یہ ہو رہا ہے کہ جو بھی پارٹی جیتے گی, وہ چاہے مسلم لیگ ہے چاہے پیپلز پارٹی ہے, وہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہوگی, تو دیٹ کوڈ اگین بی ون گولڈن اپرچونٹی جہاں ہم عوام کی بہبود کے کام کر سکتے ہیں, سوائے اس کے کہ ہم اپنی پولیٹیکل لڑائیاں اور سروائیول کی جنگ لڑتے رہیں. اگر اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیکل پارٹی جو یعنی اقتدار میں آئے گی وہ مل کے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے عوام کی بہبود کے کام کرنے ہیں,
نہ پاکستان میں وسائل کی کمی ہے، نہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے، نہ پاکستان میں اپرچونٹیز کی کمی ہے. میں اگر گنوانے بیٹھوں آپ کو تو ایسے شعبے ہیں ہمارے ہاں، چاہے وہ بلوچستان کے منرلز ہیں، چاہے وہ پاکستان کا ٹورزم ہے. یہ وہ سیکٹرز ہیں جہاں سے آپ پوری اکانومی کو یعنی آپ ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں، provided there is somebody who wants to really do good to the poor people. Absolutely. Salim Bukhari Sahab, thank you very much for